السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم. ناظرین، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں سٹوریز شامل کرتے ہیں، آج کی سب سے ٹاپ سٹوری ہے متحدہ قومی موومنٹ کی کراچی حقوق ریلی، جو کہ دوپہر سے ہی جو ہے مختلف سڑکوں سے قافلوں کی صورت میں یہ ریلی رواں دوا ہے. یونیورسٹی روڈ کارساز سے ہوتی ہوئی اب یہ پریس کلب کی جانب گامزن تھی اور تقریباً اب پہنچ چکے. اس حوالے سے جی علی. جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان نے آج ریلی کا بہت جناب بار بار گفتگو کری تھی میڈیا کے حوالے سے. انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی کہا، سندھ اسمبلی میں بھی، کہ جی کراچی حقوق ریلی ہم نکالیں گے اور سندھ حکومت متصابنہ رویہ ہمارے ساتھ اختیار کر رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ملازمتیں اور کوٹا سسٹم ختم کرو، ملازمتیں دو، کراچی کو پانی دو. بہت سارے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، جس پر آج حسن اسکوائر سے پریس کلب تک ریلی نکالی اور اس وقت خطاب کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی اس ریلی سے، جو ہیڈ کر رہے ہیں آج کل ایم کیو ایم پاکستان کو. آئیے چلتے ہیں جناب، دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی بالکل، اور اس حوالے سے جو ہے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے جو ہے وہ گفتگو جاری ہے. اور خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آج کراچی کا مقدمہ لے کر نکلے ہیں اور کراچی کا مقدمہ لے کر نکلے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی کیا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. یہ ہے کہ 2 کروڑ کا مغربی پاکستان آج 22 کروڑ کا پاکستان ہے. اس وقت بھی 4 صوبے تھے اور وہ بھی لسانی بنیادوں میں لسانی شناخت اور پہچان کے ساتھ. ہمارا مطالبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں انتظامی صوبے بنائے جائیں اور صوبوں کا سب سے مضبوط مقدمہ جنوبی سندھ صوبے کا ہے. ایک فرینڈلی اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں بھی وہ اتحادی ہیں تو سندھ میں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، لیکن اتنی کھل کے اس طریقے سے نہیں کر رہے کیونکہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، مسائل تو ایک طویل عرصے سے ہے. ایم کیو ایم کے اپنے دور حکومت میں بھی یہ مسائل رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں کراچی کے تمام علاقوں کو پانی میسر تھا. یہ سوالات بھی ان کے سامنے رکھیں گے. اور بنیادی طور پر جس طریقے سے ڈومیسائل کے حوالے سے، کوٹا سسٹم کے حوالے سے ایم کیو ایم متعدد بار جو ہے وہ گفتگو کرتی رہی ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جانیں. کیونکہ علی آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسائل ہیں، کیا یہ صرف سندھ حکومت ابھی جو موجود ہیں، تحریک انصاف کے پھر متعدد جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی میں بھی جو براجمان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل جب ایم کیو ایم کا دور تھا تب نہیں تھے؟ ہر دور میں رہے ہیں مسائل تو، اور ظاہر ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان ان دو ہی کی حکومتیں رہی ہیں. کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ظاہر پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے پورے پاکستان میں، شاخیں موجود ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں تو کہا جاتا جی چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بھٹو کو. گو کہ اب جو حالات وہ نہیں رہے، لیکن اس وقت بھی سندھ کی اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ میں حکومت بھی ہے، اور حکومت بھی کوئی تھوڑے سے ووٹوں سے حکومت نہیں بنی بلکہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. یعنی کہ اگر تمام سیٹیں ملا بھی لی جائیں اپوزیشن کی تو 55-60 بنتی ہے تعداد مشکل ان کی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب ممبران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. مضبوط حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور تیسری بار لگاتار عوام نے ان کو منتخب کیا، ان کے نمائندگان کو منتخب کیا اور وہ حکومت کر رہے ہیں. اور مسائل حل کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں فطری اتحادی تو ایم کیو ایم کا وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جب بھی انہوں نے اتحاد کیا ہے، وزارتیں بھی لی ہیں اور کام بھی کراچی میں گو کے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اب ڈال دیتے ہیں جی ملبہ اپنے پرانے قائد کے اوپر، بانی کے اوپر، کہ جی وہ کہا کرتے تھے، میں صبح کے وقت اٹھ کر انہوں نے کہہ دیا جی حکومت سے الگ ہو جائیں، رات میں کہتے تھے واپس چلے جائیں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوا کرتی تھی. عاقل بالغ باشعور لوگ تھے سارے، پڑھے لکھے اپنے آپ کو سب کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں ڈگریز کی وجہ سے. تو وہ ظاہر بات نہیں ماننی چاہیے تھی اگر غلط تھی تو، کیونکہ جمہوریت اگر کسی پارٹی میں ہوتی ہے تو پھر ظاہر وہاں اکثریت کی بات سنی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی پارٹی میں اس وقت لگتا نہیں ہے. اور جتنے بھی اس وقت اصلاً مسائل کا سامنا ہے کراچی والوں کو، اس میں سب سے اہم بات تو یہ دونوں ہی سیاسی جماعتیں قصوروار ہیں، کیونکہ میئر ان کا رہتا ہے کراچی میں تو تب بھی مسائل حل نہیں ہوتے. صرف اگر ہم ایڈمنسٹریٹر کی بات کر لیں یا سندھ میں پورے سندھ کی ہم بات کر لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت کام ہوتا بھی ہے تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل یہیں سے منتخب ہو کر ان کے نمائندے آ رہے ہیں، اور اب بھی بجٹ میں انہوں نے 951 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور یہ اگر 951 ارب کراچی پہ اگر خرچ ہوتے ہیں، جو کہ امید کرنی چاہیے ہمیں کہ خرچ ہوں گے،
तो फिर ظاہر ہے کراچی کا نقشہ بدل جائے گا. جی بالکل, اس حوالے سے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ جو احتجاج کا دائرہ ہے اس کو وسیع کیا جائے گا, اس قافلے کو بڑھایا جائے گا. آج فی الحال صرف کراچی کا جو قافلہ ہے اور جو کراچی کی عوام میں وہ پریس کلب پہ موجود ہے, جس سے پریس کلب پہ اور سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حیدرآباد اور سکھر سے بھی جو ہے وہ قافلے روانہ ہوں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سندھ کا مقدمہ لے کر نکلیں گے. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے اوپر بھی جو ہے وہ متعدد الزامات لگتے رہے ہیں, چاہے وہ بھتہ خوری کے ہوں, چاہے وہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے ہوں, یا اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں منظر پر آتی رہی ہیں جس کی ان کی جانب سے بھی تردید کی جاتی رہی ہے. پھر بہت سارے ایسے حکومتی ادارے ہیں جس میں سر فہرست ان کے اپنے نمائندے جو ہے وہ براجمان تھے, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے. کراچی میں ایک طویل عرصہ ایم کیو ایم کے نمائندے رہے اور بھاری اکثریت سے کراچی کے عوام سے ووٹ حاصل کرتے رہے. لیکن اب سب سے بڑا بنیادی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوامی مسائل جوں کہ تو ہیں, عوامی مسائل حل نہیں ہوتا ہے, ایسا ان کا کہنا ہے. تو ان کے دور حکومت میں بھی یہ مسائل تھے, تب بھی دور شہر کی نہریں تو نہیں بہ رہی تھی. جی علی, تو جی دیکھیں اس میں ارسلان دو چیزیں ہیں اس میں. اور اسامہ قادری ایم کیو ایم پاکستان ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم اسامہ قادری صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اسامہ قادری صاحب علی سرور عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے, آج کراچی حقوق ریلی اسامہ قادری صاحب آپ لوگ نکال رہے ہیں, تو 1984 سے 2021 آ گیا ہے اور وہی مسائل جو 1984 میں جن بنیادوں پر ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی آج بھی وہی مسائل ہیں. تو کس طرح حل ہوں گے؟ آپ لوگ تو حکومتوں میں آتے رہے جاتے رہے, اس وقت بھی وفاق میں آپ موجود ہیں, تو سر کس طرح حل ہوں گے؟ آپ کے حکومت میں آنے سے بھی حل نہیں ہوتے, حکومت میں جانے سے بھی حل نہیں ہوتے مسائل کراچی کے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تو میرے لیے یہ سوال بہت ہی آسان کر دیا. جی جی, کہ 1984 سے یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور آج تک وہی مسائل ہیں. بالکل. تو میرے خیال اس میں جواب یہ موجود ہے. بالکل جواب یہ. سر آپ نے سوال کا اسامہ قادری صاحب سوال کا دوسرا حصہ نہیں سنا آپ نے. میں نے کہا کہ آپ حکومت میں ہوں, سندھ حکومت کے ساتھ شامل ہوں تب بھی یہ مسائل, آپ حکومت چھوڑ دیں تب بھی یہ مسائل. میں تھوڑا سا آپ کو چند سیکنڈ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایم کیو کا معرض وجود میں آنا کیا بنیادی وجہ تھی. بنیادی وجہ یہی تھی کیا ہجرت کر کے آنے والے لوگ پاکستان کے دیگر صوبوں میں نہیں آ کے بسے, کیا وہاں پر ان کی جو متروکہ زمین تھی کیا وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا اس پر قبضہ کیا, کیا ان کے ساتھ ایک دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ صوبہ سندھ میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت روا رکھی گئی. اور 1970 کے بعد 1970 کی دہائی میں بھٹو صاحب کے آنے کے بعد ان سلسلوں کے اوپر انتہائی تیزی کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایک ایسے طبقے کو کہ جو پڑھا لکھا, جس نے اس ملک کی باغ دوڑ قیام پاکستان کے فوراً بعد تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر اس ملک کو چلایا, اس کے ساتھ جو ہے جو زیادتیوں کے سلسلے شروع ہوئے اس کے جواب میں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایم کیو ایم وجود میں آئی. اور اس کا مین بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہمارا کلچر, ہماری دیگر چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اور اس کے بعد جو متروکہ زمین تھی قیام پاکستان کے بعد جو ایگریمنٹ نہرو پیکٹ کے تحت ہوا تھا اس کے تحت جو زمینیں تھیں اس پر قبضہ کیا گیا تاکہ ہمیں بے یار و مددگار اور بے زمین کہہ کر جو ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جائیں. یہ سلسلے اس کے بعد لسانی مسئلہ, لسانی بل, زبان کا مسئلہ, دیگر مسائل جو ہے قومیاں گئی ہمارے لوگوں کی فیکٹریاں, وہ تمام چیزیں زیادتیاں چلتی رہیں. آج 13 سال کا مسئلہ یہ ہے. نہیں یہ تو سر یہ تو آپ نے اسامہ قادری صاحب یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. 2021 تک فوراً آپ آ گئے, 1994 سے 90 تک کی سنا دی آپ نے زیادتیاں. 90 میں پھر ایم کیو ایم حقیقی آپ میں سے الگ ہو کے جدا ہو کر ایک اور پارٹی بن گئی, اور اس کے بعد 90 سے ہم نے 2018 تک دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے. تقریباً کوئی 50-60 ہزار لوگ آپس میں مار کے 30 ہزار ان کے مر گئے, 30 ہزار آپ کے. ان کا ذمہ دار بھی آپ اس پارٹی پہ ڈالتے ہیں. آپ جو ہے آپ تھوڑی سی معلومات آپ کی میں درست کر دوں. جی بتائیے. دیکھیں 1990 کے بعد یہ تو سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہو اسے اپنی دوسری جماعت بنانے کا حق حاصل ہے. کارکنان بھی مارے جاتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ تو کراچی شہر ہے, میں نے پورا تجزیہ کیا ہے اور نکالا ہے کہ فیصل آباد میں روزانہ اتنے قتل ہوتے ہیں کہ جتنے ایک ہفتے میں بھی کراچی میں. دیکھیے جو قائد کا غدار ہے, موت کا حقدار ہے, یہ پورا پاکستان میں کہیں اور نعرہ نہیں لگتا تھا, یہ کراچی میں لگتا تھا. جی نعرہ نہیں لگتا تھا, لیکن
कत्ल जो है ना, मैं आपको एक आपको आज की भी मैं बता दूं, अगर आप पिछले हफ्ते की भी निकाल लेंगे, आपको पंजाब के किसी भी शहर की और कराची के कत्ल के रेशो में ज़मीन आसमान का फर्क मिलेगा। मैं इस बात से भी कतई नजर नहीं, मैं तो आपस की लड़ाई की बात कर रहा हूँ, महाजिर कातिल महाजिर मकतूल की बात कर रहा हूँ। जितना नुकसान पहुंचा है शहर को, उस पर क्यों नहीं आते सर? हाँ, मैं आपसे वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उस जमाने में इस किस्म के वाकयात हुए और लोगों ने नादानी में या किसी उसमें आकर इस किस्म की चीजें की, तो ये नादानी थी और गलत था। और सर नादानी में हजारों लोग मर गए। अगर मेरा कोई रहनुमा हो और अगर वो मुझे ये कहें कि ऐसा कर लो, तो लेकिन सामने कोई जवाब और होना चाहिए। जवाब ये था कि जब उस वक्त जो डोमिसाइल के ऊपर, कोटा सिस्टम के ऊपर जब मेरे साथ ज्यादतियां होंगी, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन तो होगी, फिर मैं अपने को भी मारूंगा और दूसरे को भी मारूंगा। अच्छा उसामा कादरी साहब, ठीक है, ये तो तमाम तर जो चीज़ें हैं, अली सरवर ने आपसे जो सवाल किया, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सर मुद्दे पर आ जाते हैं, कराची हुकूक रैली आप निकाल रहे हैं, तो कराची के मसाइल आप क्या समझते हैं? जब MQM सिंध हुकूमत में मौजूद थी, आपके काफ़ी मुंतखब नुमाइंदे थे कराची के मुख्तलिफ हलकों से, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या तब ये मसाइल नहीं थे? उस टाइम इन मसाइल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई? आज आप लोग को रैलियाँ निकालना पड़ रही हैं, डोमिसाइल का मसला सामने आप रख रहे हैं कि जी जाली डोमिसाइल हैं, कोटा सिस्टम पर आप बात कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें आज जो कराची हुकूक रैली है, उसका बुनियादी मसला ये है कि जब ऐवान मसाइल हल करने में नाकाम हो जाएं, जब अदालतें जो है वो इंसाफ देने में ले तो लाल से काम लें, तो फिर उसके बाद एक ही रास्ता रह जाता है कि फिर वो जो है रोड फैसला करता है। हमने बारहा ये कोशिश की और गुज़िश्ता अदवार में हम मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे, तो हमारा मेन बुनियादी मकसद ये था कराची शहर के साथ जो इस मुल्क की मईशत को चलाने वाला। कदे कलामी की माजरत आप कह रहे हैं, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता, फिर जाहिर है एहतजाज होता है, रोड फैसला करता है। सर ये 30 साल करके देख तो लिया आपने, 12 हड़ताल कर देते थे, हफ्ते में 2 दिन आपकी हड़ताल हुआ करती थी, रैलियां हुआ करती थी, फिर मसाइल हल होने होते तो रैलियों से और हड़तालों से हो चुके होते, आप फिर उसी पैटर्न पे आ गए दोबारा आप। जी बिल्कुल, हम उस पैटर्न पे आए, लेकिन अब जो है अब हम अपने बुनियादी मसाइल के हवाले से आए हैं और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जो है जनूबी सूबा सिंध की जद्दोजहद है, और ये 1 साल चले, 5 साल चले या 50 साल चले, कम से कम इस शहर के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है एक अलग सूबे में मुज़मिर है, और जब तक उनको अलग सूबा नहीं दिया जाता, उनकी पहचान, उनके तशख़्ख़ुस के हवाले से उन चीजों को महफूज नहीं किया जाता। मेरी बात का जवाब दीजिए, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या आपके दौर में ये मसाइल नहीं थे? क्या पानी का मसला तब नहीं था? क्या इस तरह की चीजें तब मंजर पर नहीं थी? उस दौरान इसके हवाले से आप लोगों ने कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। उस जमाने में हमने जो है 2006 और 7 में हमने जो है पानी के लिए K4 का मंसूबा जो है वो रूबा अमल में लाने की कोशिश की, उसके लिए पैसे रखे, उसके लिए बैनुल अक़वामी इदारों से जो है फंडिंग लेने की बात की, लेकिन उसमें जो है किसी एक शहरी हुकूमत को जो है वो फंडिंग नहीं दी जा सकती थी, तो सिंध हुकूमत ने उस पर इनकार कर दिया जब वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक इसमें फंडिंग करने आ रहा था। देखिए, मसाइल जो है ना, हमने हर दौर में कोशिश की, जब हमें वक्त मिला और जिस हद तक वक्त मिला, हमने कराची शहर के लोगों की, अंदरून सिंध के शहर के लोगों की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की, और उसकी मिसाल 2005 से लेकर 2010 तक आपको नजर आएगी कि हमने लेकिन मसाइल तो थे ना। मुस्तफा कमाल साहब ने इनके बेहतरीन काम किया। जी, मैं आपको बताऊं, मुस्तफा कमाल फर्द वाहिद कोई काम नहीं करता जनाब। आपका एक इदारे में आपकी अपनी हैसियत जो है वो हैसियत नहीं है सर। आप अकेले जो है उसामा कादरी साहब, फर्द वाहिद अगर काम नहीं करता तो हैदराबाद का मेयर भी आपका था, सक्कर में, मीरपुर खास में, वहां तो काम ही नहीं हुआ, सिर्फ कराची में नजर आता है काम। तो नहीं, हैदराबाद में भी काम हो। देखिए, मैं आपको वर्ल्ड में क्लेम किया जाता है मुस्तफा कमाल का, कमर नवीद जमील साहब का नाम नहीं आया, हैदराबाद वाले का नाम नहीं है, सक्कर वाले का नाम नहीं, मीरपुर वाले का नाम नहीं। कराची जो है बैनुल अक़वामी शहर है और यहाँ पर MQM का फोकस बहुत ज्यादा था, और ये तमाम प्लानिंग जो है एक इदारे से मतलब ये है कि एक सियासी जमात ने भरपूर मिलकर काम किया था। उस जमाने में मैं खुद भी टाउन नाजिम था, तो मुझे याद है कि मैं भी जो है वैसे ही काम करता था कि जैसे इस शहर के लिए काम करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट फर्द वाहिद का नहीं हो सकता, न जाता है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने टाउन नाजिम बनकर ये काम किया, तो मेरे साथ 11 मेरे साथ यूसी नाजिमीन भी थे, वो मेरे साथ मिलकर काम करते थे। फर्द वाहिद काम नहीं करता, न कर सकता। अच्छा, अब ये बताइए उसामा कादरी साहब, हल की जानिब, अब हल आपकी नजर में हल ये है कि जनूबी सिंध सूबा बनेगा तो मसाइल हल होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते? देखिए, बिल्कुल इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है हमने सिर्फ आवाज। और वो कैसे बनेगा सर? देखिए, उसका तो आईनी तरीका एक मौजूद है।
یہ تو آپ تعداد آپ کی کبھی ہوئی نہیں 30 سال میں. تو دیکھیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں ہو سکتا تو میں اس کام کے لیے آواز اٹھانا بھی چھوڑ دوں. ایسا ممکن نہیں ہے. میں اپنے حق کے لیے، اپنی قوم کے حقوق کے لیے احتجاج تو ریکارڈ کرا. اسامہ قادری صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا مڈ میں کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کے بعد ان کا موقف لے کر پھر ان کو اجازت دیں گے اور بڑھیں گے دوسری اسٹوری کی طرف. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی کراچی حقوق ریلی پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق اسامہ قادری. اسامہ قادری صاحب بات ہو رہی ہے کراچی حقوق کے حوالے سے اور آپ نے حل بتایا ہے کہ جی صرف اور صرف جنوبی سندھ صوبہ جو بنے گا جب بھی بنے گا ظاہر ہے اس کے حوالے سے آپ اسمبلی میں تو بات نہیں کرتے چلیں. آج آپ نے ریلی میں اس حوالے سے ضرور بات کی اور آپ حل بتا رہے ہیں کہ جی جنوبی سندھ صوبہ بنے گا تو ہی حل ہوگا، ادروائز آپ کو لگتا ہے کہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ہاں دیکھیے بنیادی بات یہ ہے اس میں کہ صوبے کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے. صرف یہ ایم کیو ایم کی خواہش نہیں ہے. اب کراچی کی یا پاکستان کی دیگر وہ جماعتیں جو کسی زمانے میں کراچی میں اپنا اسٹیک رکھتی تھیں، آج وہ بھی یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ مردم شماری میں آپ نے ایسا کر دیا، آپ نے کراچی کی نوکریوں کو آپ نے جو ہے غیر مقامی لوگوں کو دے دیا. کراچی کا ڈومیسائل جو ہے دوسرے لوگوں کو، غیر مقامی لوگوں کو بنا کر دینے شروع کر دیے. نوکریاں جو ہے وہ آپ نے کراچی شہر کے لوگوں سے چھین کر، اس میں سب ہے، اس میں بلوچ بھی ہیں میرے بھائی، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، اس میں دیگر قومیتیں بھی ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری آپ کراچی شہر کے لوگوں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلامی کسی بھی طور نہیں قبول کریں گے. نہیں لیکن اس میں اسامہ قادری صاحب شاہدہ رحمانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. شاہدہ جی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. میری بہن ہے یہ. جی بہن بالکل جی اچھی بات ہے. بہن بھائی تو سر مسائل بھی آپس میں حل کر لیں کراچی کے لیے، حقوق کی بات پھر آپس میں بیٹھ کر ہو جائے، اچھی بات ہے. ان کا تعلق بھی اقلیتی صوبوں سے ہے جو ہندوستان کے صوبوں سے. اچھا بالکل. شاہدہ رحمانی صاحبہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کراچی کے مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ بنے گا تو مسائل حل ہوں گے، ادروائز نہیں ہو سکتے. دیکھیں اسامہ صاحب بھی میرے بھائی ہیں، میرے کولیگ ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی لسانیت کی، عصبیت کی سیاست کی اور اب بھی ان کو کچھ نہیں ملا. تو جب دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات قریب ہیں تو پھر کراچی کے عوام کو لسانیت کی سازش میں جو الجھا کر کوشش کی جا رہی ہے. میں ان سے پوچھوں گی بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب مردم شماری ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ آواز اٹھائی تو وفاق میں یہ بیٹھے ہوئے دو وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ وہاں پر احتجاج کرتے اور کہتے کہ ان نتائج کو ہم نہیں مانتے. اچھا دوسری بات رہی کہ انہوں نے کہا کہ جی کراچی صوبہ، کراچی کسی حال میں بھی صوبہ نہیں بنے گا، یہ صوبہ سندھ کا کیپٹل ہے اور ہم سب یہاں آ کر یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں عزت بھی مل رہی ہے، روزگار بھی ملا ہوا ہے. اسی سندھ نے، اسی کراچی نے ہم سب کو ناصب پہچان دی. اس وقت دیکھیں کہ سب سے بہترین کام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ وفاق میں بیٹھ کے کبھی صوبے کے مسائل کے لیے بات نہیں کرتے. سندھ کا پانی بند کیا ہوا ہے، ان کی آواز نہیں نکلتی. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ اسامہ قادری صاحب کہتے ہیں، اسامہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ جی جعلی ڈومیسائل پر جو ہے وہ بنا کر سندھ کے لوگوں کو یہاں پر لا کر آباد کر دیا گیا ہے، یہاں پر جو ہے کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، جو مسائل جو کہ تو ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، سب چیزیں بہتر ہیں. میڈم جواب دیں اس پر، کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ بالکل بھی غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہ جو کچھ فرما رہے ہیں دروغ گوئی ہے. اس یہاں پر سب کو روزگار مل رہا ہے. آج آپ کے ایم سی، ڈی ایم سی، واٹر بورڈ جتنے ادارے ہیں دیکھیں کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار ملا یا نہیں. اور سندھ کے بھی لوگ مقامی ہیں. ایک منٹ میں بات کر جی آپ کمپلیٹ کریں شاہدہ باجی. سنیے اسامہ بھائی، میں نے آپ کی بات پورے تعامل سے سنی. اب آپ بھی حقیقت کو فیس کریں، یہ چھوڑ دیں. یہ بہت پرانا شوشہ ہے کہ جی ہم صوبہ بنائیں گے، ہم یہ کریں گے. جب آپ مکمل طور پہ اقتدار میں تھے مشرف کے ساتھ تو جب آپ نے کیوں نہیں صوبہ بنا لیتا؟ آپ بات کرتے ہیں جو طریقہ ہے
صوبہ بنانے کا لے کر آئیں. آپ صوبائی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں بات کریں نا, وہاں پر جا کے موو کریں صوبائی اسمبلی کے اندر, اور اگر آپ کی اکثریت ہے اس کو جو قانون اور آئین کہتا ہے آپ اس کو کریں. بالکل صحیح. اسامہ صاحب کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ اس طرح کی بات کر کے شوشے چھوڑ اچھا اسامہ قادری صاحب, آپ پہ الزام ہے شہر نے بڑی لاشیں اٹھا لی ہیں, بہت کچھ کر لیا, چھوڑ دیں آپ امن کی طرف آئیں. اچھا ایک منٹ شاہدہ رحمانی صاحب, یہاں پر میں چاہوں گا کہ ذرا اسامہ قادری صاحب بھی رسپونڈ کر دیں. سر آپ لوگ لسانیت کی سیاست کرتے ہیں, شہر میں کافی لاشیں اٹھ چکی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, سر کیا کہیں گے؟ میرا وجود جو ہے, لسانیت کی جو بات کی ہے نا میری بہن نے, تو میرا وجود جو ہے وہ 1984 میں متعارف ہوا ہے یہاں پر نا. اور 1970 میں کیا ہوا تھا کہ لسانی بل کون لے کر آیا تھا, اور اردو کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی تھی, یہ ان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی تھی. دیکھیے, اور ممتاز علی بھٹو جو اس وقت گورنر تھے, انہوں نے, وزیر اعلیٰ گورنر بھی تھے, انہوں نے جو ہے لیاقت آباد میں یہاں کے لوگوں کے اوپر جو ہے چڑھائی کی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ لسانیت کا بیج بونے والا ان کا لیڈر ہے. ہم تو بعد کی پیداوار ہے, جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ غلط کہہ رہے ہیں آپ, تو اپنے لیڈر بھی ایسے بدلتے رہے, کل تک وہ کہتے تھے. اچھا ایک منٹ شاہدہ رحمانی صاحب, لیٹ ہم ٹاک بس نا, ان کا موقف آنے دیں, پھر ہم آپ کو ٹائم دیں گے. آپ جو ہے نا لسانیت کا بیج تو آپ نے بویا ہے, اور ابھی ہماری لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ میں ابھی بتا دوں آپ کو. آج بھی آپ کے لیڈر کی تاریخ یہ ہے کہ مادری زبان اردو ہے, ہمیں فخر ہے کہ قومی زبان اردو ہے. آپ بات کرتے جو میری مادری زبان ہے وہ قومی زبان ہے, سندھی کو قومی زبان سمجھتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, اچھا ایک منٹ شاہدہ رحمانی صاحبہ, اسامہ قادری صاحب 1 سیکنڈ پلیز, 1 سیکنڈ ذرا میں چاہوں گا مدے پر بات ہو جائے نا, اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ یہ بتائیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ آج کراچی حقوق ریلی نکالی جا رہی ہے, اب اسامہ قادری صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ ریلی تھی یا ریلی کا بچہ تھا, وہ جو ریلیاں نکلتی تھی وہ دور ان کا ختم ہو گیا. انہی سے کراچی شہر سے سیٹیں چھین لی گئی, ان کے منہ میں گھنگیاں پڑی ہوئی تھی. اچھا چلے ایک بات بتائیے شاہدہ رحمانی صاحبہ, چلیں جی وہ ریلی نکال رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ اچھا سوال تو سن لیں, سوال سن لیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتائیے کہ چلیں جی وہ ریلی نکال رہے ہیں, وہ ریلی کا بچہ ہے یا نہیں ہے, یا اس کے والد ریلی کے, ایک بات آپ بتائیے شاہدہ رحمانی صاحب. اسامہ قادری صاحب پلیز توقف کیجئے. شاہدہ رحمانی صاحبہ ریلی نکل رہی ہے, یا یہاں پر لوگ پریشان حال ہیں, یا پانی کا یا کراچی میں مسئلہ ہے, یا بے روزگاری کا مسئلہ ہے, یا کراچی میں ترقی نہیں ہوئی, یا کچرے کا مسئلہ ہے. اس وقت تو سندھ گورنمنٹ آپ کی ہے نا, 14 سال سے آپ موجود ہیں, تو سوال تو ظاہر بنتا ہے نا آپ لوگوں سے کہ کراچی کیوں کچرے کا ڈھیر بن گیا. میرے بھائی میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ کاش یہ کراچی کے مسائل کے جو وفاق نے کراچی کے ساتھ ظلم کیا ہے, جو کراچی کے حصہ نہیں دیا جا رہا, جو پانی بند ہے, جو ان کو تو اپنے پرسنل 50 کروڑ کے فنڈ لے لیتے ہیں, ان کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. 10,242 ارب روپیہ کراچی کو ملا. شاہدہ رحمانی صاحبہ پوچھیں ان کے پوچھ لیتے ہیں ہزاروں ارب روپے جو ہے 10,000 پریشان ہے. آج کراچی شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سی این جی اسٹیشن بند ہے. اچھا ایک منٹ مجھے اسامہ قادری صاحب آپ ذرا ایک بات بتائیے گا کہ آپ لوگ صوبے کی بات کرتے ہیں کہ جی صوبہ بنے گا تبھی مسائل حل ہوں گے. سر تو صوبہ سڑکوں پہ تو نہیں بنتا نا, قانونی اور آئینی طریقہ موجود ہے, آپ کیوں اس حوالے سے کچھ نہیں کرتے؟ اچھا ایک منٹ شاہدہ رحمانی صاحبہ, ان کو بھی, اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ انہیں بھی بولنے دینا تاکہ ان کا موقف آ جائے. اچھا آپ 1 منٹ رک جائے تاکہ ان کا بھی موقف آ جائے. شاہدہ رحمانی صاحبہ پلیز. جی اسامہ قادری صاحب بتائیے. تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑی دیر اپنی زبان چپ کر کے میری بات سنیں. اچھا آپ بولیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں لوگوں کو نوکریاں ملی, یہاں پر مقامی, میں کہتا ہوں کی بات ہے, ایک انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ بحیثیت ایک اردو اسپیکنگ گھرانے سے تعلق رکھنے والی, میں کہتا ہوں سچ اور حق بولنا چاہیے چاہے کسی کے بھی خلاف ہو. آئیے ڈی ایم چیز میں یہ لسانیت کی بات ہے سر, آپ یہ کہیں کہ اردو اسپیکنگ فلاں پنجابی اسپیکنگ, کراچی سے جس کا بھی تعلق ہے پاکستانی ہے سر ہم سب. نہیں ایک بات سنیے, پاکستانی یہ والی بات جو ہے آپ کی بھی غلط ہے. دیکھیے آپ لسانیت اور تعصب میں بات کر لیں. کراچی کے مسائل کا حل یہ بتائیے, زبان کی وجہ سے ہوگا, حقوق کی وجہ سے ہوگا. آپ نے نکالی ہے کراچی حقوق ریلی, تو حقوق کی بات کر لیتے نا سر. آپ کی پارٹی میں سارے اردو اسپیکنگ ہیں کیا؟ آئین میں درج ہے کہ مقامی لوکل کاؤنسل میں. اسامہ قادری صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم میں کیا سارے صرف اردو اسپیکنگ ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں بات کر رہے ہیں لسانیت کی؟ آپ سب کی بات کریں نا.
میں نے اس لیے کہا کراچی کی بات کریں, کراچی کے شہریوں کی بات کریں. میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, کراچی شہر کے آج وہ تاجر جن کا تعلق سینیور سے ہے, وہ میرا تاجر جن کا تعلق کیٹی کیسے ہے, وہ آج یہ آواز لگا رہے ہیں, بلکہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیے, تاجروں نے ابھی اچھا سر یہ ساری چیزیں آپ اسامہ قادری صاحب نہیں اب آپ بھی سن لیں حضور, آپ بھی سن لیجئے. 1984 سے ایم کیو ایم سندھ کے صرف کراچی تک اس لیے محدود ہو گئی. آپ لسانیت کی بات کرتے ہیں, آپ تعصب کی بات کرتے ہیں, اسی پذیرائی نہیں ملتی آپ کو کے پی کے میں بھی, بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی. آپ نے کبھی نیشنل پارٹی بننے کی کوشش ہی نہیں کی, آپ لسانیت و تعصب سے باہر نہیں آئے. میں پہلے اپنے شہر کے اور سندھ کے شہروں کے مسائل کو حل کر لوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے پنجاب میں کسی بھی پذیرائی ملے گی, میری پذیرائی. اچھا سر جب آپ کا دور حکومت رہا تھا کراچی میں ظاہری طور پر بڑا اثر و رسوخ رہا تھا ایم کیو ایم کا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, تو سر آپ کے دور جب آپ براجمان تھے یہاں پر, اقتدار تھا آپ لوگوں کے پاس, آپ لوگوں نے اس ٹائم مسائل حل کیوں نہیں کیے؟ کیوں اب اتنی طویل فہرست مل گئی اور اب آپ جو ایک دم سے حقوق ریلی نکالنے پر مجبور ہو گئے؟ یہ ایک دم سے نہیں ہوتی. دیکھیے میری بات سنیے, ایم کیو ایم کا وجود جو ہے اگر تو وہ ایک دم سے وجود میں نہیں آ گئی کہ مہاجر کا نعرہ شروع کر دیا. اس کا تسلسل ہے, تسلسل ہے, اس پاکستان توڑنا ایک تسلسل ہے. پاکستان کو جو ہے سر 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, ہم اس مہاجر سے اور پاکستانی اور ہندوستانی سے باہر کیوں نہیں آتے؟ ہم مجموعی طور پر پاکستانی ہو کر مسائل کے حل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ 3 جنریشن گزر چکی سر, ہم وہیں کے وہیں کھڑے, کب بدلیں گی یہ چیزیں؟ دیکھیے جدوجہد کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے. سر ٹھیک ہے جدوجہد آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لسانیت کی شاہد ارمانی صاحب کو شامل کر لیتے. شاہد ارمانی صاحب یہ بتائیے کہ کراچی کے مسائل اگر حل نہیں ہو رہے, این ایف سی کے تحت آپ لوگوں کو 10,242 ارب سے زیادہ پیسے مل چکے ہیں, کوئی 2 3 4 5 مجھے میگا پروجیکٹس تو بتا دیجیے جو کراچی میں آپ نے کیے ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی اس وقت روشنی اور امن کا شہر بن چکا ہے. آپ کراچی میں کراچی کو امن کا شہر بنانے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ لاشیں نہیں ملتی ہیں. آپ کا کیا کردار ہے امن کا شہر بنانے میں؟ کراچی کے ہندو امن کا شہر بنانے میں آپ کا کیا کردار ہے شاہد ارمانی صاحبہ, یہ بتا دیں مجھے آپ. بالکل پاکستان کس طرح کردار ہے. کس طرح؟ پولیس تو جب بھی موجود تھی جب یہاں روزانہ لاشیں گرتی تھی. رینجرز آپ نے بلائی تھی 1989 میں, آج تک موجود ہے. رینجرز اور پولیس کے ہوتے ہوئے امن نہیں آیا. آپ بات کر لیں یا میں بات کروں؟ سوال سن لیں نا کہ 1989 میں محترمہ نے بینظیر صاحبہ نے, شہید نے کراچی میں رینجرز بلائی تھی, رینجرز موجود, پولیس موجود, اس کے باوجود ہزاروں لاشیں گری ہیں شہر میں. لیکن جب تک یہ اقتدار میں رہے لاشیں گرتی رہی. جس دن سے یہ سندھ کے اقتدار سے فارغ ہوئے الحمدللہ سندھ میں امن بھی آیا, کراچی میں امن بھی آیا, کراچی کی روشنیاں بھی بحال ہوئی. کراچی میں وہ جو سرے شام سناٹا چھا جاتا تھا, جو ہر چوکوں پہ نامعلوم افراد مار کے چلے جاتے تھے, لوگ اپنی مرضی سے زکوٰۃ فطرہ اور جانوروں کی کھالیں تک نہیں دیتے تھے. اس کراچی نے بہت ظلم سہے, بہت سے نوجوانوں کی لاشیں ماؤں نے اٹھائی ہیں. خدا کے لیے رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ بھی یاد رکھیے, کوئی بھی ہوگا, چاہے رحمان ڈکیت ہو, چاہے عزیر بلوچ ہو, چاہے وہ الطاف حسین ہو یا الطاف حسین کے فالوورز ہو, ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتی ہوں کہ جو لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں. اچھا شاہد ارمانی صاحبہ, لیاری میں آپ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی رہی, لیاری میں پھر کیا ہوتا رہا ہے؟ لیاری میں تو ایم کیو ایم نہیں تھی نا. دیکھیں جو بھی نہیں, اس پہ بھی ذرا جواب دیں نا. جو بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ جو بھی لسانیت کی بات کرے گا, پاکستان پیپلز پارٹی نے جب آپریشن شروع کیا تو سب سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف تو لیاری سے کیا. ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا. ہم پیپلز پارٹی امن پہ یقین رکھتی ہے اور الحمدللہ ہم نے اس شہر میں امن قائم کر کے دکھایا. لیکن عزیر بلوچ کے ساتھ افطار کی تصویریں اور تمام چیزیں بھی منظر عام پہ اس کو بھی ڈسون کیا گیا تھا میڈم. دیکھیں وہ امن کمیٹی کا حصہ تھے, اگر ان کا کوئی وہاں لیکن انہیں بھی فریال تالپور صاحبہ نے ڈسون کیا تھا کہ وہ نہیں جانتی. اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ نہیں جوڑ سکتے. نہیں میں نہیں جوڑ رہا میڈم, میں نہیں جوڑ رہا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بھی تصویریں منظر عام پر آئی تھیں ملاقاتوں کی, لیکن بعد میں تردید کر دی گئی تھی. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ لیڈرشپ نے پورے ایک پروگرام میں گئے, اگر وہاں لیاری والوں نے عزیر بلوچ کو بلایا, اس میں لیڈرشپ نے نہیں بلایا, نمبر 1. دوسری بات آپ نے کی تو آپ بھی بلدیہ فیکٹری کو جلانے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, آپ بات کریں نا ان سے کہ جنہوں نے کراچی کے کوٹوں میں وکیلوں کو جلایا, جنہوں نے بلدیہ فیکٹری میں زندہ لوگوں کو جلایا, جنہوں نے پورے کراچی کے اندر جو کہتے تھے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے, کہہ کے اپنے اصول کرنی چاہیے وہ تو اس پر گفتگو ہو چکی. قادری صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے سر. میں صرف اپنی بہن سے یہی بات بولوں گا کہ یہ راگ اب نہیں چلے گا جو آپ راگ الاپ رہی ہیں. آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے جو ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ آپ جماعت نے اس شہر کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں
اس کو تو آپ مانیے. پہلے آپ یہ مانیے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے ہندوؤں سے لا کر بھاؤں کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کی ہے. کراچی شہر سے تمام شہریوں پر, میں مہاجروں کی بات نہیں کر رہا, میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ان سے آپ کا ڈاکہ ڈالا ہے. آپ نے یہاں کے لوگوں کو پانی دینا بند کیا ہے. آپ نے یہاں پر لوگوں کو سر وہ تو کہہ رہی ہے کہ وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے, وفاق نے پانی بند کیا, آپ اتحادی ہیں, آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں. دیکھیے میں کہتا ہوں, میں کیوں یہ اگر ان کا جو ہے وہ پانی بند ہوگا تو اس پانی کو تو وڈیرے چوری کر رہے ہیں یہاں پہ. پانی بند ہوا ہے. میرے لیے سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ میرے یہاں کا کچرا ہے. آپ میرے یہاں کا کچرا اٹھانے کا اختیار آپ نے لیا ہے. یعنی سندھ سے محبت نہیں ہے آپ کو, صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ. کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے سر. اگر سندھ کو پانی کم مل رہا ہے تو آواز تو اٹھانی چاہیے آپ کو. سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں آپ. میرے کراچی کا پانی دیتے, اگر NFC ایوارڈ ملتا ہے تو PFC ایوارڈ اناؤنس کرتے ہیں. ان کی جنگ ہم لڑیں گے. میرا PFC ایوارڈ دیتے ہوئے جو ہے پیپلز پارٹی کراچی تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں آپ تو, کہ کراچی کے لیے کچھ ہوگا تو میں پورے سندھ کی بات کروں گا, ادروائز میں نہیں کروں گا. مجھے نہیں بات سمجھے. دیکھیے میں پورے سندھ کے غریب ہاری کی بات کر رہا ہوں. میں پورے سندھ کے سر ان کے لیے احتجاج تو کریں. ایسا اگر پانی نہیں دے رہا, پانی میں کٹوتی کر رہا ہے, NFC ایوارڈ کے تحت جو پیسے ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے, تو یہ ان تمام چیزوں کے لیے تو کم از کم مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بہن بھائی ہیں تو سر اکٹھے بہن بھائیوں کو کھڑا ہونا چاہیے. ان کو جو کئی ہزار روپے ملے تو وہ کہاں نظر ہو گئے. وہ میں نے پوچھا تھا آپ کے سامنے سر, 10,242 ارب ملے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو, تو وہ کہاں خرچ ہوئے؟ تو میرا سوال ہے شاہد رحمانی صاحب سے. 13 سال کا حساب پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا. کئی ہزار ارب روپے ملے. مجھے سندھ کا کوئی ایک گاؤں بتا دیں کہ جو انہوں نے اس کو جو ہے ماڈل بتائیے شاہد رحمانی صاحب. یہ تو بہت زیادہ چور ہو گئے. اب یہ چپ ہوں گے تو میں بات کروں. چپ ہو گئے وہ تو اس میں جو ہے اس میں یہاں کے مسائل کے حل کے لیے کراچی حقوق ریلی نکالی گئی ہے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کراچی کا ہر طبقہ جو ہے وہ ساتھ ہے. اب وہ تاجر برادری نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے کہ اس پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جتنا نقصان تاجر برادری نے اٹھایا ہے, اب اوپر میں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی ترکیب کرو, ایسا راستے نکالے جائے کہ جس میں تاجروں کو مکمل آزادی کے ساتھ کاروبار کی اجازت ہو. بھتے تو یہ لوگ لیتے ہیں. اگر ہم بات کریں سر, لیکن ماضی میں بھتے کے الزامات MQM پہ بھی رکھتے رہے معذرت کے ساتھ. کھالوں کے حوالہ بھی دے شاہد رحمانی صاحبہ نے. الزامات بھی لگتے تھے. یہاں تو کراچی میں یہ حال تھا کہ چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, وہ ان کو فطرہ دیتا تھا, وہ ان کو پیسے دیتے تھے, وہ ان کو بھتے دیتے تھے, یا ان کے زکات بھی ان سے لیتے تھے. یہ کس کو چھوڑتے تھے؟ آج تو کراچی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. آج 3 سیٹوں پہ کراچی سے آ گئے ہیں. اب جب ان کے ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ یہ لسانیت کے اوپر آ گئے. اچھا ایک بات بتائیے, اگر 3 سیٹوں پہ آ گئے اس کے باوجود بھی کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, پھر بھی PTI کو دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کراچی کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, اور یہی وجہ ہے کہ NA-249 ہم نے ان کے حلق سے نکال لی ہے. لوگوں نے اس کا مطلب ہے شاہد رحمانی صاحبہ کہ کہیں نہ کہیں غلطی آپ سے بھی, آپ لوگوں سے بھی ہو رہی ہے. اسی لیے کراچی میں کام کیا, کراچی کے لوگ ترقیاتی کام دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں ہمارے پاس. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ, اب حل کیا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے مسائل کے انبار ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں میری بڑی بہن ہے, آپ کہتے ہیں میرے بالکل بھائی ہیں, تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ سیاسی بہن بھائی ہیں. جھگڑا یہ ہے, میں اپنے بھائی سے آپ کے پروگرام کے ریکویسٹ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہ دیکھیں کہ سندھ حکومت, جب کراچی کے عوام نے پہچان لیا کہ سندھ حکومت خدمت میں سب سے آگے, کراچی کے اندر پورے پاکستان سے بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھی. دوبارہ بھی آپ کو پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ وقفے کی طرف جانا پڑے گا. ناظرین وقت ہو جاتا ہے ہیڈ لائن کا, چلتے ہیں وقفے کی طرف. آپ ہیڈ لائن ملاحظہ کیجئے, واپس آتے ہیں کچھ ہی دیر میں. دیکھتے رہیے الگ خبر. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جی بڑا ایک اہم بیان آج سامنے آیا ہے شہباز گل کا, معاون خصوصی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ بلاول بھٹو زرداری واشنگٹن جا رہے ہیں اور واشنگٹن باری لینے جا رہے ہیں جی اقتدار کی, اپنے والد زرداری صاحب کی طرح, اور یہ عرضی لے کر وہاں جائیں گے لیکن اسے ہم ہونے نہیں دیں گے. تو بڑا ایک اہم انہوں نے بیان دیا اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آفتاب جہانگیر اور شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی موجود ہیں جی, جن سے بات کر رہے تھے ہم. ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اچھا آفتاب جہانگیر, سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آتے ہیں. یہ آج جو بیان دیا ہے شہباز گل صاحب نے, اور اتنا بڑا الزام انہوں نے لگا دیا کہ جی اگر جاتے ہیں باہر بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ واشنگٹن جا رہے ہیں CV لے کر, اور شاید اقتدار کے لیے وہاں جا رہے ہیں.
سر آپ کو کس طرح پتا ہے کہ اقتدار، اور دوسری بات یہ بھی بتا دیجئے کیا اقتدار جو ہے امریکہ والوں کی وجہ سے پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف آپ جو ہے ابھی آپ نے سلامتی جو ہوا تھا سیکیورٹی کونسل کے مطلب اجلاس ہوا، اس میں آپ نے بریفنگ لی سیکیورٹی اداروں سے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جا رہے ہیں امریکہ. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے فوراً بعد آپ نے امریکہ جانے کا پروگرام بنا لیا. اچھا، اس سے پہلے آپ نے کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا مراد علی شاہ صاحب گئے تھے امریکہ جی. تو اب وہ گئے، اب وہ واپس آ کے پھر اب یہ جا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب. تو کوئی وجہ کوئی پروگرام تو ہونا کہ بھائی اس پروگرام کے تحت جا رہے ہیں، علاج کروانے جا رہے ہیں. تو ابھی بات سمجھ میں آ جائے کہ جی بعض لوگوں کو انگلینڈ کے ڈاکٹر پسند آتے ہیں، بعض لوگوں کو امریکہ کے ڈاکٹر پسند آتے ہیں. تو اگر اس لیے جا رہے ہیں، ورنہ پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. اچھا، انہوں نے وجہ بتا دی نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب تو کہ یہ وہاں جا کر کہیں گے ہمیں حکومت میں لائیں، ہم سب کرنے کو تیار ہیں. شہباز گل صاحب تو اپنا موقف دے رہے ہیں نا، تو وہ بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب بھی تو بتائیں نا کہ بھئی ہم نے امریکہ جو جا رہے ہیں وہ ہم اس پروگرام کے تحت جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی وہاں جا کر کوئی سیمینار پہ اٹینڈ کرنا ہے، کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں کوئی دعوت آئی ہے. چونکہ وہ بتا نہیں رہے آفتاب جہانگیر صاحب، اس لیے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اقتدار حاصل کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے خود کہا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ باہر جا کر لابنگ کرتے تھے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے. ابھی تو لاسٹ ابھی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب کہ یہ لابی کرنے جا رہے ہیں باہر؟ میں نہیں کہہ رہا جو شہباز سر آپ نے ابھی تو فرمایا کہ انہوں نے یوں کہا تھا، تو پھر بات کریں تو پھر واضح کر دیں. میں بھی وہی ایزیوم کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، شاہدہ رحمانی صاحبہ رسپونڈ کیجئے گا اس پر، کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل جیسے لوگ کرائے پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. اسی طرح مشرف ایرا میں دوسرے میں بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی شہباز گل صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ علیم عادل شیخ جیسے لینڈ گریبر کے ساتھ بیٹھ کر جس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ تنقید کر کے. اور ان کی سوچ یہی ہے، کیونکہ یہ خود سلیکٹڈ ہیں، امپائر کی انگلی کے اشارے پر آئے ہیں، تو یہ اسی طرح کی بات کر کے اپنے قدوں کو بڑھا سکتے ہیں. ان کو کیوں، ان کے کوئی وہ ہے جو ہم ان کو بتا کے جائیں، پابند ہیں کہ ان کو بتا کے جائیں کہ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ایک نجی دورے پہ گئے، اور اگر اب جا رہے ہیں تو یہ جتنے جاتے ہیں کیا بتا کے جاتے ہیں. اور رہی بات جس طرح ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کی، تو آپ کو یاد ہے کہ وہ فورن منسٹر تھے، اور انہوں نے آج بھی میں نے دیکھا کہ صاحب کی جو چل رہی تھی ویڈیو، انہوں نے کہا کہ میں تو چشمدید گواہ ہوں. یہ کہتے تھے کہ جی میں اگر ذرا سی غلطی نہ کرتا آج وزیر اعظم ہوتا ہے، میں نے تو جذباتی ہو کے غلطی کر دی. سب کے ہاتھ جوڑے پاؤں جوڑے. آپ شاہ محمود قریشی کو کس سے ملاتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی تو ڈسکس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مختلف پارٹیوں میں لوٹوں کی طرح بدلتے رہے. آج آپ ان کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ تو خود سلیکٹڈ ہیں، ہو کر آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جی امپائر کی انگلی سے کیسے آتے ہیں، کس طرح آر ٹی ایس سسٹم کو بیٹھا کر آتے ہیں. یہ سارے سلیکٹڈ ہے، رہے گی پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اور رہے گی. انہوں نے شاہدہ رحمانی صاحب انہوں نے ایک حوالہ دیا، وہ کتاب میں موجود ہے، کونڈولیزا رائس کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ ڈرون حملوں کے لیے مشرف اور محترم بینظیر بھٹو نے ڈیل کرائی. اور آپ کے دور میں ظاہر ہے 340 ڈرون حملے ہوئے، مشرف کے دور میں صرف 13 حملے ہوئے تھے. تو آپ نے کبھی سو بھی نہیں کیا اس کتاب کے حوالے سے؟ آپ نے کبھی اس پر مقدمہ بھی نہیں کیا؟ اگر غلط لکھا ہوا ہے انہوں نے یا صحیح لکھا ہوا ہے تو پھر آج تصدیق کر دیجیے آپ. دیکھیے جب سیاست کرتے ہیں، سیاست کے بعد جاتے ہیں تو لوگ اپنے تجزیے اپنی کتابیں لکھتے ہیں، تو لازمی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹرو ہوتا ہے. ان کے بارے میں بھی تجزیہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے تجزیہ نہیں ہے، تو خبر بریک کی انہوں نے. میں بات کر لوں، مشرف صاحب نے ان کے بارے میں بھی، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ریحام خان صاحبہ نے بھی لکھی ہیں. تو کیا جو ریحام خان صاحبہ نے کتابیں لکھی ہیں وہ تو ان کی بیوی تھی، تو وہ ساری باتیں بالکل صحیح ہے. تو اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں قیاس آرائیوں پہ ہوتی ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے کتاب لکھتا ہے، اپنی لائک ڈس لائک لکھتا ہے. پیپلز پارٹی اس طرح کسی بھی، اگر پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوتی تو کبھی. تو پھر یہ 340 ڈرون حملے کیوں ہوئے پاکستان پہ آپ کے دور حکومت میں؟ کر رہے ہوں کہ ہم نے شمسی ایئر بیس سمیت تمام امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. ہم نے نیٹو سپلائی بند کی. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نہیں تھی آپ نے، تو 340 حملے کیسے ہو گئے؟ ایئر بیسز ایک حملہ نہیں ہوا. میں صرف اسامہ بن لادن کو نہیں کہہ رہا کہ وہ آئے مار کے لے گئے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. زرداری صاحب نے میسج کر دیا خوشخبری کا جی مبارک ہو، لیکن میں تو 340 ڈرون حملوں کی بات کر رہا ہوں.
ना तो जरदारी साहब ने मुबारक के मैसेज चलाए, ना ही ये उनसे पूछें कि किसने लाकर उनको वहाँ पे रखा था, किसने इस आप बता दें, आपकी हुकूमत थी, यकीनन आपको पता होगा। इन्होंने तो पाक फौज के आपकी हुकूमत थी, आपको तो पता होगा कौन लाया था। कभी भी इस तरह की बातों को जो है मुल्क के मफाद में, चलिए वो तो छोड़ दीजिए, 340 जो हमले हुए हैं बगैर डील के अमेरिका कैसे कर सकता है? एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को जो है आम नहीं किया गया, वरना बहुत ज्यादा जो है बहुत सी चीजें होती है जो मुल्क के मफाद में रोकी शाहिदा रहमानी साहिबा, इजाजत हो आपकी सवाल कर लूं आपसे? की ना हम हिमायत की है और ना ही कभी हम ड्रोन हमलों के हक में। अच्छा शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी भी तो नहीं की ना, कोई रैली भी नहीं निकली आपकी तरफ से। 340 हुए, ये खुद मुख्तारी पे हमला नहीं था, 340 हमले हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में। देखें उस वक्त के जो हालात है, दहशत वार एंड टेरर की जो जंग, एक जनरल मुशर्रफ ने एक फोन कॉल पर इस मुल्क में मुसल्लत की थी, उसी दहशत गर्दी के अंदर हमारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का की शहादत भी हुई और बहुत सारे जी उनकी शहादत भी हुई। अच्छा शाहिदा रहमानी साहिबा, इस पे जरा सा रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। ये भी उन्होंने शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है अड्डे देने का मलबा अमेरिका को परवेज मुशर्रफ पर डालते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए पीपल्स पार्टी ने तो वो अड्डे खाली कराए और मुशर्रफ ने दिए थे, ये बिल्कुल इसमें कोई हकीकत। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग मलबा मुशर्रफ पे डालते हैं। हाँ, मुशर्रफ पे मलबा नहीं डालते, मुशर्रफ ने दिए थे और हमने खाली कराए, ये क्रेडिट हमको जाता है। अच्छा ये अच्छा अभी जो अच्छा की बात ठीक है सीरियस लेती हूँ ना, संजीदा होती क्योंकि ये किराए के साथ। ठीक है। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब, अभी जो आप उनको अगर इम्पोर्टेंस देते हैं आप जैसे लोग, तो जब वो आके अच्छा नहीं मैं चैनल पे बैठे, सवाल मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो अमेरिका को दो टोक कहा है कि हम अड्डे नहीं देंगे, इसको तो अप्रिशिएट करती है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के किसी शख्स ने तो चलो मना किया। तो मुझे बताएं कभी इमरान खान साहब ने कोई जो कुछ कहा उस पर अमल किया है? अब ये बयान जो है सलामती की भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये मसला। एक मिनट, जब ट्रम्प से मिल के आए थे तो वो तो अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आए थे और आने के साथ कश्मीर का सौदा कर दिया। ये बातें आपकी क़यादत ने सलामती की मीटिंग जो हुई थी वहां क्यों नहीं कर ली? देखिए वहाँ बोलते हैं ना सौदा करके आ गया जी, ये इमरान खान साहब उसके लोग बैठे हुए सौदा करके आए। आप क्या चाहते हैं कि मुल्क की सलामती को हम दाव पे लगा के इस तरह की बातों को? चले आपको जब पता है कि सौदा करके आए, हो सकता है उन्हें ना पता हो। पहले पाकिस्तान की सलामती है और जब पाकिस्तान की सलामती का होगा तो हम बाहर आके सियासी बयान होते हैं, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि सौदा हो गया। नहीं, ये सारी चीजें जो है ना उसको जो भी कुछ करे, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडर पूछ लेते हैं। आप तो जहांगीर साहब से पूछ लीजिए, आप तो जहांगीर साहब क्या कहेंगे जनाब? वो कह रहे जी ये इस पे यू टर्न हो जाएगा आपका। जी आप तो जहांगीर साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज? आप मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। अच्छा, आप सर जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं कि हमने तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अड्डे खाली करवाए थे, ये तो झूठ बोल रहे हैं, किराए के तर्जुमान है। सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल किया उसका किसी का भी जवाब शाहिदा रहमानी ने नहीं दिया, ठीक है। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जब ये अभी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक तकरीर की और उसके फौरन बाद नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर तमाम हजरात शरीक होते हैं, तो वहाँ पर आपने पूछा कि क्यों नहीं सवाल किया गया नेशनल कि जी ये इमरान खान साहब यू टर्न तो नहीं ले लेंगे, समझे ना। देखें ये जो फैसले होते हैं ये सब मुश्तरका फैसले होते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी एक शख्स के इख्तियार में नहीं होता कि जी वो ये क्या है कि जी मैंने ये रियासत का पूरी रियासत का फैसला है जी, नहीं दे रहे, पूरी रियासत का फैसला होता है। अच्छा देखें, लेकिन जो बात आपने पूछी कि इन्होंने कहा कि जी यूं कर दिया वो कर दिया, जब आपने बोला कि 300 से ऊपर जो 300 से ऊपर जो ड्रोन हमले हुए तो उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर आपसे ये बात कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सीरियस होकर अपने मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। और जो बात आप मुझसे कह रहे हैं कि जी बिलावल जरदारी के बारे में, तो ये यकीनन बिलावल जरदारी को बताना चाहिए कि भाई मैं इस प्रोग्राम, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पाबंद थोड़ी आपको बताने के कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी दौरा करें। देखिए हमें नहीं बताना, हम ना पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, लेकिन आवाम के जहन में एक अवाम आता है जिनके आप नुमाइंदे हैं, जो लोग आप या तो कहना हमने अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने चाहने वालों को बताया है कि हम इस शादी में जा रहे हैं या इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं या इस सेमिनार के अंदर हम खिताब करने जा रहे हैं या हम इन लोगों से मिलने जा रहे हैं, और उन्होंने तो तब तो सही है। लेकिन क्योंकि ये शक व शुबात पैदा होते हैं कि जी पहले एक शख्स जाता है वो ग्राउंड बनाता है, फिर दूसरे उसको लेके जाया जाता है, उन्हें मिलाया जाता है कि जी ये बिलावल जरदारी साहब हैं, आप इनके ऊपर एतमाद करें, ये आपके एतमाद पे पूरा उतरेंगे,
آپ انہیں ایک دفعہ موقع دے کے اچھا دیکھیں. نجی دورے پہ چلیں جی آفتاب جہانگیر صاحب، نجی دورے پہ بھی جاتے ہیں نا لوگ، تو نجی دورے پہ بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. آپ کبھی کے بغیر نجی دورے پہ یا تو آپ کہیں گے جی میں بچوں کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں، یا آپ کہتے ہیں میں ویکینڈ پہ جا رہا ہوں. اچھا تشویش ہے، تشویش ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب، ایک طرف آپ جب آپ نے اس سے قبل بات کی کہ جی کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی، کوئی لابی تو نہیں بنا رہی، کیونکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی والی بات کو آپ نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایسا کہا تھا کہ لابی کرنے باہر گئے تھے. آپ یہ بھی کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں آپ وجہ پوچھ بھی نہیں سر، کھل کر کہہ دیں نا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، ایک طرف جو ہے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، جہاں پر جیسے گلگت بلتستان میں اتنے سرگرم تھے بلاول صاحب، اس الیکشن کے دوران اگر یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران یہ امریکہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام ہوگا نا جس کے لیے وہ امریکہ جا رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے جو شہباز گل صاحب کا شک و شبہات ہیں ان کو تقویت ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب باہر کی لابنگ کے بجائے اپنے ملک کے اپنے عوام کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور وہاں سے اعتماد کا ووٹ لے کر ایوانوں میں آنا چاہیے، اقتدار پہ آنا چاہیے. اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں جی. سینئر صحافی، تجزیہ کار، پاکستان کا معروف نام ندیم رضا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں جی، شاید ان کے پاس کوئی خبر ہو اس حوالے سے. السلام علیکم ندیم رضا صاحب. وعلیکم السلام. ندیم رضا صاحب، اب بلاول بھٹو صاحب اگر جاتے ہیں امریکہ تو شاہدہ رحمانی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آفتاب جہانگیر صاحب پی ٹی آئی سے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تشویش ہے، یہ جا کیوں رہے ہیں، اور شاہدہ رحمانی صاحب کہہ رہی ہیں ہم کسی کے نوکر تھوڑی ہیں یا غلام نہیں ہیں، بتا کر جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. آپ کے بارے میں سر آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری یا مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں امریکہ تو لازمی ہے کہ وہ لابنگ کرنے جا رہے ہیں اپنی حکومت کے لیے؟ دیکھیں وہ ایک سیاسی قداور شخصیت ہے پاکستان کی، جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا ہے. اس کے سربراہ ہیں وہ ایک جو بائیڈن کے ملاقاتیں ہیں ان کے بریک فاسٹ کے اوپر ہے، باقی اور بھی جو کانگریس ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں ان کی ہیں. ایک جانا چاہیے، اس کے بعد دعوت نامہ آیا ہے. بات یہ ہے کہ تنقید ہے، برائے تنقید کوئی کام نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے. اس میں بھی بلاول بھٹو کسی ہندوستان کے یا بنگلہ دیش کے سیاسی لیڈر نہیں ہیں، وہ پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں جن کا خاندان کسی پاکستان میں شہید ہوا ہے، جسے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی پیراشوٹر تو ہے بلاول بھٹو زرداری کہ ان کے اوپر سے تنقید کی جا رہی ہے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان کو بدقسمتی سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا یا انہیں جو بائیڈن ان کی طرف سے کال نہیں آئی ہے، تو یہ ان کی جو لابیز گروپ ہے امریکہ کے اندر جو ہمارے دفتر خارجہ ہے ان کی ناکامی ہے کہ کسی جب گورنمنٹ کی سطح کے اوپر رابطہ نہیں ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک عین بات ہے کہ پاکستان کو نیگلیکٹ نہیں کیا، وہاں پہ جا رہے ہیں وہ پاکستان ہی کے لیے باتیں کرنی ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں کہ افغانستان کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اس کے بعد جو پاکستان کا کردار ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کا کردار رہا ہے کہ جس طرح سے طالبان کو وہاں مذاکرات کے لیے قائل کرنے کے لیے دوحہ میں جو مذاکرات 1.5 سال ہوتے رہے. بالکل، اور ندیم رضا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ زرداری صاحب سے بھی ظاہر ہے ان کی پرانی ہے کہ جب وہ نائب صدر تھے تو ان کے دور حکومت میں تشریف لائے تھے پاکستان، جب بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت بنانے کے لیے امریکہ کی آشیرواد چاہیے ہوتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا، ابھی حکومت سازی تو دور کی بات ہے. ابھی دیکھیں اپوزیشن رہنما ہے، وہ اپوزیشن کی پارٹی پاکستان پارٹی، تو وہ گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ حکومت بنانے کے لیے آشیرواد چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں جو ملک ترقی پذیر ہوتا ہے تو اس کی جڑیں لازمی سی باتیں کمزور ہوتی ہیں، اس کو کسی نہ کسی کے سہارا لینا پڑتا ہے. اور یہ رہی بات، یہ جو بائیڈن کی جو جماعت ہے ڈیموکریٹ، اس کے ساتھ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے تعلقات آج سے نہیں ہے، دہائیوں سے ہیں. جس طرح ہیلری کلنٹن جو ہے ان کی آشا بھٹو کے ساتھ رابطہ ہے یا ان کے میں خاص دلچسپی رہتی ہے، یہ وہاں پہ جا کے رہتی ہیں، ان کی ٹریننگ ان کو حاصل ہے. تو یہ سارے شک و شبہات ہیں، اسی لیے جو حکمراں جماعت ہے تحریک انصاف ان کو تشویش ہے کہ یہ کیا وجوہات. جی ندیم رضا صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پر ذرا آفتاب جہانگیر صاحب بھی رسپونڈ کرنے. سر انخلا جاری ہے افغانستان سے امریکی افواج کا بھی، جو بائیڈن کے اس حوالے سے جو ہے وہ اثر وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ نہ کرنا اور پھر بلاول بھٹو کا جانا اور رابطے ہونا، سر اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اچھا پہلی بات تو یہ دیکھیں آپ لوگ سینئر صحافی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، مجھے
अभी जो जिन तजिया कार साहब से आपने बात की है, उन्होंने तो मसला ही आपका हल कर दिया ना जी। उन्होंने कहा कि जी वो इतना बड़े लीडर हैं बिलावल साहब कि जी, और वो जा रहे हैं और उन्होंने जो है बाइडेन जो है प्राइम मिनिस्टर के बजाय उनको फौकियत दी है कि जी वो आए, तो वो किस लिए दी है? इसलिए दी होगी बकौल इनके ख्याल के कि जी वो आप आए, आप अपना एक रोल अदा करें, जो अफगानिस्तान से निकला हो रहा है उसके अंदर भी आप हमारी मदद करें, जबकि आपको पता है कि तालिबान का कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ या किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि ये अभी शाहिदा रहमानी कहती है कि हमने बेसिस खाली करवाई है, हमारा बड़ा किरदार है, तो लेकिन मेरी समझ में नहीं आती कि मैं किसकी बात पे एतमाद करूं। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन बाइडेन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, वो जाएंगे वहां, उनसे मिलेंगे, उनसे कहेंगे हम आपके बिल्कुल वफादार बच्चों की तरह आपके साथ चलेंगे, जो चीज आपको चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लॉबिंग क्या मतलब क्या होता है? ये कह रहे हैं कि हमारी नदीम रजा साहब से बात कर रहा था, वो फेल हो गए कि आने वाले इलेक्शन के हवाले से लॉबिंग कहने के जी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जरदारी साहब लाहौर गए थे तो मुलाकातें बहुत सारे लोगों से वहां हुई थी, तो कहा जाता है जी आने वाले इलेक्शन के हवाले से अभी से लॉबिंग स्टार्ट हो गई है। शाहिदा रहमानी साहबा, यही बात है कि जी जाहिर है कोई भी सियासी जमात है लॉबिंग तो करती है ना। जी जरदारी साहब लाहौर गए थे पाकिस्तान में, वो अमेरिका जा रहे हैं, तो शायद ये लॉबिंग के लिए जा रहे हो, आपके पास इस हवाले से? देखें जी, ये उन लोगों के पेट में दर्द है जिनको ये तकलीफ हो रही है कि चेयरमैन साहब को क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्यों इज्जत दी जा रही है, क्यों हो रहा है। असल चीज ये है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्की मफाद को सोचा, और अभी मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा होगा, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की सलामती का मैटर होगा, तो हम एज ए नेशन मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, और यही वजह है कि हमने हमेशा पाकिस्तान के मफाद का सोचा। हमारी लीडरशिप मुल्क से नहीं भागी, हमने हमेशा पाकिस्तान में रहकर अपनी जानें दे दी, चाहे उन्हें किसी भी किस्म के खतरात हो या किसी किस्म के झूठे इल्जामात का सामना हो, नैब का हो, इस तरह को हम कभी पीछे नहीं हटे। रही बात ये कि ये सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर, ये जो आज ये बात कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब दौरे करके आते हैं तो वो ये नहीं बताते, पार्लियामेंट में आके कौम को एतमाद में नहीं लेते, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, जो कि उनको बताना चाहिए। इसी तरह दुनिया भर से जो कर्जे ले लेके आ रहे हैं, जब सऊदी अरब आंख दिखाता है तो उसका पैसा देने के लिए चाइना से लेते हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, IMF से क्या मामला तय कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से क्या मामला तय कर रहे हैं, ये कौम को बताना प्राइम मिनिस्टर का काम है। क्यों नहीं बताते प्राइम मिनिस्टर? आप हमसे बात कर रहे हैं। के दिए हुए कर्जों की सूद अदा कर करके मर गई ये कौम। कर्जों के सूद सबसे ज्यादा आप अदा कर रहे हैं, और आपने और आप ही के तो दिए हुए, आप ही के लिए तो कर्जे हैं सारे, वो सरे महल बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान पे लगा दिए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती ना, पाकिस्तान के अपने मामलात ना बनाते। हाँ, हो सकता है बिलावल साहब अमेरिका जाके इन जायदादों को देखना चाह रहे होंगे जो उनके वालिद ने इसमें बनाई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, जरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज। आज वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से भी बयान आया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो केस है उसमें अब तक आसिफ जरदारी की जो जाली अकाउंट्स है उसमें से 33 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी सदाकत है इस बयान में? देखिए जी, फवाद चौधरी की बात का एतमाद कर रहे हैं। कल तक मैडम आप कहती हैं फवाद चौधरी की बयान का एतमाद ना करें, आप शहबाज गिल की नहीं मैडम, अच्छा मैडम सुन लेना, शाहिदा रहमानी साहिबा सवाल तो ले लें प्लीज, गुजारिश है आपसे। शाहिदा रहमानी साहिबा आप सवाल तो ले लें प्लीज, बात तो सुन लें। आप कहती हैं मामून खुसूसी की बातें वो तो कराए के लाए हुए हैं, उनकी बातों को आप क्यों मानते हैं? आप कह रही हैं कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी, उनकी बात को आप अहमियत क्यों देते हैं? मतलब वो वजीर हैं, वफाक में बैठे हैं, वो बात करेंगे तो सवाल तो होगा ना आपसे, जब वो इस तरीके से कह रहे हैं। वो झूठ कह रहे हैं आप कह दीजिए, गलत है ये बात। दारियां तब्दील करते हैं जो अपने मफादात नहीं, आप इस बात को बता दें क्या बाकी रिकवर हुए पैसे जो उन्होंने आज कहा है? इसी तरह बात करते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा सिर्फ ये जवाब देने, आप पूरी बात कीजिएगा, सिर्फ ये बता दें। अच्छा, ये हुआ जो है वो ये कहते हैं, पूरी बात करूंगी जी कि वो जो भी उन्होंने बात कही है मैं उसको कंडेम करती हूँ। सबसे पहले तो वो ये बताएं कि जो उनकी पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं उनके नैब के केसेस को क्यों खत्म करवा रहे हैं, उनकी फाइलें क्यों बंद करवाई जा रही हैं। जब इमरान खान साहब कर्जे माफ कराने वालों की फहरिस्त मंगवाते हैं तो देखते हैं कि उनमें तो वो सब लोग बैठे हैं जो कैबिनेट में। तो मैडम उनका तो ये भी कहना है कि जो वफाकी, उन्होंने बताया कि रकम 20 करोड़ डॉलर बनती है लेकिन असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। तो ये कितने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए आप। इससे पहले भी
500 करोड़ 500 अरब करोड़ पता नहीं कितने करोड़ जो है डॉक्टर आसिम के अकाउंट से, शर्जील मेमन के अकाउंट से, अब तक तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाने चाहिए थे। ये चीज बिल्कुल। आफ्ताब जहांगीर साहब आप बताइए, जब इतने पैसे रिकवर हो रहे हैं तो कर्जे क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि हम कर्जों की वो सूद के दे देकर हम मर गई, ये कौन? जवाब दीजिए। अच्छा, 5,000 अरब कहाँ और 35 अरब कहाँ? 35 अरब से कर्जे उतरते हैं? देखिए, इनके लिए बहुत आसान है कि आजकल तो अदालतें बहुत आजाद हैं, इनके हक में फैसले आते हैं, कहते हैं आजाद अदालतें। तो ये एक सू कर देना फवाद चौधरी के ऊपर। अच्छा, ये गलत बयान, ये तो सू कर दें, कोंडोलेंसा राइस पे भी कर दें, उस पे भी। अच्छा नजीब रजा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, सर आप क्या कहते हैं इस तरह के जो केसेस हैं? नैब जाहिर है गैर जानिबदार, तो अब क्या कहें, 12 सवाल उठ चुके हैं इस पर, लेकिन इस्लाहात भी उस पर नहीं हुई। अब इस वक्त जो जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो सब एक ही बात पर कायम है, वो कहती हैं जी नैब जो है वो ज़ेर असर है हुकूमत के। सर अब आप बताइए कि इस तरह की जब बातें सामने आती हैं, फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि जी हमने वसूल कर लिए हैं जरदारी साहब से 33 अरब रुपए, अब ये डिनाई कर रहे हैं सारे। सर तो फिर ये लगता है आपको कि इस सतह पर बैठकर भी आदमी झूठ बोल सकता है? देखिए, झूठ, अभी झूठ की तारीफ जो है ना हर किसी की अपनी अपनी है। क्योंकि झूठ एक होता है गलत बयानी होता है, द्रोह गोई होता है, उनकी आंखों में धूल झोंकना होता है, और एक वो बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो जो कानों को आपके भले लगे हैं। तो वही स्लोगन था तहरीक इंसाफ की जमात का इलेक्शन से पहले कि करप्शन फ्री पाकिस्तान और पाकिस्तान का कल उतार देंगे, मुंह पे मारेंगे, आईएमएफ को नहीं बुलाएंगे। तो 3 साल बीत गए हैं पूरी कौम को सुनते सुनते कि करप्शन किए पीपल्स पार्टी ने, करप्शन किए, इन लोगों ने लूट लिया इस मुल्क को। 3 साल बहुत होते हैं। देखिए, 3 साल से बच्चा भी दौड़ने लगता है, और आज तक हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं कि कर्जा ले लिया, हम कर्जा उतार रहे हैं। आपको पता तो था ना, 100 दिन का आपने प्रोजेक्ट दिया था तहरीक इंसाफ ने कि कर्जा उतार देंगे और लोग बाहर से नौकरियां करने पाकिस्तान से आएंगे। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि वो उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। जी आफ्ताब जहांगीर साहब बताइए, 100 दिन में तब्दीली का दावा किया था, 3 साल हो गए, मसाइल जो के तू है, आटा चीनी दाल सब कुछ अवाम की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है, मसाइल के हम बाहर हैं। इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2023 में इलेक्शन होंगे, आवाम के पास हम जाएंगे, आवाम को अपनी कारकर्दगी बताएंगे। सर इस कारकर्दगी के साथ जाएंगे आप लोग जहां पर मसाइल हल ही नहीं हो रहे आवाम के? तो आवाम के पास हम जाएंगे सर, तो कैसे, जब मसाइल हल नहीं होंगे तो आवाम कैसे दोबारा वोट देगी? सर नहीं देगी ना, मैं ये तो कह रहा हूं, आवाम फैसला करेगी ना जी। हम आवाम के पास जाएंगे। लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा तो कहती हैं आप लोग सिलेक्टेड है, तो दोबारा आप पे इल्जाम लग जाएगा, आप लोग फिर सिलेक्टेड होकर फिर क्या कहेंगे? आ जाएंगे हम दोबारा सिलेक्शन के प्रोग्राम बना रहे हैं, ईवीएम मशीन लेकर आ रहे हैं दोबारा सिलेक्शन के। अच्छा ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। शाहिदा रहमानी साहिबा, नदीम रजा साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई के रहनुमा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी वफाकी हुकूमत के हवाले से कि, और इस हवाले से एक और भी आपको इतला दें कि जी कल बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कल कराची से खैबर तक एहतजाज हो रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, और वफाकी हुकूमत पर ज़ाहिर बहुत प्रेशर है इस वक्त। एक तो कारकर्दगी 3 साल में लोगों ने पूछना शुरू कर दी है, आटा चीनी दाल की कीमतें वापस नहीं आई, शूट कर गई हैं, दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं, गंदों में स्कैंडल सामने आता है, कभी चीनी का स्कैंडल सामने आता है। बिल्कुल। नजीब अयूबी साहब अस्सलाम वालेकुम। अली कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कल एहतजाज कर रहे हैं और नदीम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क का मारूफ नाम सहाफ़ी तज़कियाकार। अच्छा ये बताइए कि ये एहतजाज जो हो रहा है ज़ाहिर है बेरोज़गारी के खिलाफ कराची से खैबर तक वफाकी हुकूमत के खिलाफ ही हो रहा है, यानी कि सिर्फ इस पे आपने मखसूस किया है बेरोज़गारी को? अली इसमें बात यह है कि ये नजरी तनाजुर में आप देखिए, ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत अपने वादों में और अपने दावों में टोटली फेल हो चुकी है, और ये एहतजाज ये मुल्कीर सतह पे हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की अपील के ऊपर, और बेरोजगारी, महंगाई, इसके तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस हुकूमत के अंदर। अलमिया ये है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीजें पता चल रही हैं कि फी लीटर पेट्रोल 118 रुपए का हो गया है।
इसी तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि बिजली की कीमतें ₹2.87 का फी यूनिट इजाफा और टैक्स मिलाकर ये ₹3 से जायद हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो वो हुकूमत कहाँ गई कि जो कंटेनर पे खड़े होके बिजली की एक तो ₹12 कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर से नजीब अयूबी साहब उसके बावजूद बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग हो रही है उसके बावजूद भी। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, आप बात तो सुनिए कि IMF के बजाय वे इस बजट ने अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। ये वही IMF और वर्ल्ड बैंक है कि खान साहब फरमा रहे थे कि अगर मैं उसके पास गया कर्जा लेने के लिए तो बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूंगा। लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन आएगा कि लोगों को खुशखबरी मिलेगी। वो कह रहे हैं तो कि मेरे कौम की भाई, खातिर नहीं की उन्होंने। लेकिन नहीं, अब देखिए ना क्या क्या हो रहा है। कौम की खातिर तकरीरें हो रही हैं, कौम की खातिर कंटेनर पे आप बिल जला रहे थे, लेकिन इस वक्त जमीन की सूरत हाल अली ये है कि बच्चों को लोगों ने स्कूल से निकाल लिया है, फीसें वो दे नहीं सकते, 3 वक्त की रोटी खा नहीं सकते, और सूरत हाल ये है कि वो दरियाओं के अंदर पूरे का पूरे खानदान गिर के खुदकशी कर रहे हैं। तो ये हालात है। अच्छा, इसमें नजीब साहब एक तवक्कुफ कीजिएगा, नदीम रजा साहब से भी तमाम चीज़ें सामने रखते हैं। नदीम रजा साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर अब तक तो नाकाम नजर आती है। 3 साल 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इनको। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दो बड़ी सियासी जमातें, यानी कि अगर बात करूं मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो दोनों ही हुकूमतें अब जो बातें सामने आ चुकी हैं वो ये हैं, दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें, घर भेजना नहीं चाहते। तो फिर हल क्या है? सिर्फ आवाम फिर 2 साल खामोश रोज़ा रख ले और उनका इंतजार करे कि जी नए इलेक्शन होंगे, कोई बेहतर हुक्मरान आएंगे तो हालात तब्दील होंगे? देखिए, महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें इस दौर के अंदर ये हुआ है कि जो मिडिल मैन था, यानी कि जो दरमियानी औसतन दर्जे के जो लोग थे, वो सबसे ज्यादा वो सफर हो रहे हैं इस महंगाई की वजह से। जो पहले ही गुर्बत से निचली सतह पर रह रहे थे, उनका तो गुजर बसर हो रहा था। जो औसत दर्जे के लोग थे, इससे पहले की हुकूमतों में उनका सफर ऊपर की जानिब था कि वो थोड़ा सा अपर लेवल की तरफ जा रहे थे। बदकिस्मती से इस दौर के अंदर जिस तरह का बिजनेस तबाह हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर जो इन्होंने नारे लगाए थे तहरीक इंसाफ में इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि रोजगार का और ये महंगाई खत्म करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, और इस दौर के अंदर अगर तमाम चीजें उठा के देखें, जो जो नारे लगाए थे उन सब का अमल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका उलट हुआ है, जितनी भी चीजें हैं उसका उलट में हुआ है। उसको मंफी में ले जाके मल्टीप्लाई कर दें आप। बेरोजगारी वो बढ़ गई है, करप्शन पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अब तो यहाँ तक ये भी बात है, जब बाहर बैठे लोगों से बात होती है कि जो अरकान असेंबली हैं या वज़रा हैं, उनका भी काम बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। आप सरकारी इदारों में चले जाएं, जो उनका लीगल काम है, उस लीगल काम के पैसे ले रहे होते। तो इस जमीन में ये हुआ है कि बार बार हमने मदीने की रियासत का नारा लगाया कि मदीने में क्या ऐसा होता था, मदीना में तो कोई अगर गरीब यानी कि भूखा सो जाए तो हुक्मरान जो भी था उसके ऊपर सारा इल्जाम आता था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज? छीना झपटी, चोरी चकारी, और देखें मोबाइल स्नैचिंग। आप किस तरह से औरतों तक को तो बख्शा नहीं जा रहा। बिल्कुल, मुआशरे में जो है मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। नदीम रजा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जरा मैं चाहूंगा इस पर कि अब जरा सा नजीब अयूबी साहब की तरफ भी चलूं और उनसे गुफ्तगू करूं। सर, यकीनी तौर पर महंगाई है, तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो आप लोग जो कल एहतजाज करने जा रहे हैं वफाक के खिलाफ, क्या हिकमत अमली होगी? इस एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा क्या? आने वाले दिनों में सिराजुल हक साहब की सरबराही में क्या यह एहतजाज धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, या सिर्फ ये कल तक का होकर उसके बाद खत्म हो जाएगा, जैसे माजी में भी आप लोग एहतजाज करते रहे? देखिए, जमात इस्लामी कोई भी चीज जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए या एक दिन का शो नहीं करती है जी। ये जमात इस्लामी की मजलिस आमला की करारदाद और रोलिंग और उसके बाद तयशुदा एक प्लान के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और गुज़िश्ता 5-6 सालों से मतवातिर, ये चाहे इमरान खान की हुकूमत ने तो महंगाई को उरूज दे दिया है ना, इस हद तक ले गए, लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी है।
لیکن اس میں سارے کا سارا نقصان ایک کامن مین کا ہوا ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ تھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہ تو ان لوگوں کو بیچاروں کو نوکریاں ملی ہیں بلکہ 6 کروڑ لوگ بے روزگار کر دیے گئے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے، نانو نفقے کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، لوگ کھا نہیں پا رہے ہیں. سر یہ ساری چیزیں مجھے ایک بات بتائیں، جب بھی جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے تو ایک بہت طویل تعداد میں ہم دیکھتے ہیں عوام جو ہے وہ دھرنوں میں یا احتجاجوں میں موجود ہوتی ہے اور حصہ لیتی ہے. سر پھر جب انتخابات آتے ہیں تو اتنی زیادہ جو خاطر خواہ طور پر سیٹیں حاصل کیوں نہیں کر پاتی جماعت اسلامی؟ دیکھیں بالکل آپ کی جو بات ہے، میں اس تناظر میں بات کرتا ہوں کہ ایک جمہوری پروسیس کے اندر بیداری عوام کے اندر رائے کو بنانا یہ ایک مستقل کام ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ اس کام کو اس حد تک لے کے آ گئی ہے کہ آج دوسری پارٹیاں جماعت اسلامی کے فٹ پرنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی کراچی نے جو حقوق کراچی کا سارا معاملہ چلایا، ریفرینڈم کیا اور 96% ریفرینڈم کے حق کے اندر رائے آئی ہے. آج آپ دیکھیے وہ چائنا کے حافظ نعیم بھی سامنے آ گئے ہیں ایک. اور یہی تو میرا بنیادی طور پر سوال ہے کہ جب مسائل ہیں، چیزیں ہیں، پھر سیٹیں کیوں نہیں لے پاتے؟ احتجاج میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اتنا بڑا مجمع آ جاتا ہے، پھر آپ لوگ ووٹس کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ یہی تو سوال ہے. اس میں کئی فینومیناز انوالو ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے سامنے ہیں، آپ خود صحافی ہیں، میڈیا کے ایک اہم رکن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بیلٹ کس طریقے سے اس کا استحصال کیا جاتا ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈی سی آفس کے اندر اور پارکوں کے اندر اور فلاں جگہوں پہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ کیا مذاق کیا جاتا ہے. تو اب جو حکومت بات کر رہی ہے اصلاحات کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، کیا جماعت اسلامی اس کے حق میں ہوگی؟ دیکھیں جماعت اسلامی ہر اعتبار سے شفاف الیکشن پہ بلیو سر کرتی ہے. شفاف تو 70 سال سے نہیں ہو پا رہے نا، ہر مرتبہ دھاندلی کے نظامات لگتے ہیں. اسی لیے تو میں آپ سے سوال کروں کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام کا نفاذ کی بات کی جاتی ہے، جس کی الیکشن کمیشن بھی مخالفت کر رہا ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی اس کے حق میں ہوگی؟ دیکھیں صرف مشین کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ آئی ٹی بھی آپ یقیناً جانتے ہوں گے یا دوستوں سے پوچھئے گا، بیک آف دا مشین ایک سافٹ ویئر رن کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کتنے ایسے انعامی شوز دیکھے ہیں کہ جس میں سامنے مشین رکھی ہوتی ہے اور ایک نمبر گھما دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ کیا نتائج آتے ہیں. تو اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ ملک کے ساتھ عوام کے جو ووٹ ہیں ان کے ساتھ مخلص ہوں اور اس میں کوئی جھلو اور 2 نمبری نہ چلائی جائے. سر تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ پھر مجھے بتائیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیسے شفافیت لائی جا سکتی ہے؟ انتخابی عمل کو کیسے شفاف بنایا جا سکتا ہے سر؟ اس کے لیے جماعت اسلامی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمام تجاویز حکومت کو بھی دی ہیں، سینٹ میں بھی جمع کرائی ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے، اس پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. تو جماعت اسلامی اس پہ ایک اپنا بھرپور موقف رکھتی ہے اور وہ مکمل دستاویز تمام جگہوں پہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے. تو ہمارا ایک اپنا لائحہ عمل ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پورے پروسیس کو سینتھیٹک رکھا جا سکتا ہے. بالکل. اس میں ندیم رضا صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو خان صاحب جب آئے تھے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو لنگر خانے لگا دیے اور روزگار کے بجائے لنگر خانوں کی طرف بھیج دیا ہے. تو سر اس طرح کی پالیسیز جب ہوں گی تو ظاہر ہے پھر بے روزگاری بھی بڑھے گی اور ظاہر ہے جس طرح مہنگائی پہ ہم رو رہے ہیں، سب بات کر رہے ہیں، بے روزگاری پہ بات کر رہے ہیں، تو مزید مسائل پیدا ہوں گے. یا صرف اسی بات کو ہم کریڈٹ لیتے رہے کہ جی ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا کہ اڈے نہیں دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ صرف نعروں کے دل گھنتی ہے. جس کو دیکھیں وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، وہ عوام کو اتنی اونچائی پہ لے جاتے نہ سر دکھا کے انہیں، اور عوام بھی ہیں جو سیاست دانوں کی جو جھوٹی سچی تصویروں کے اوپر وہ مجھے وابستہ کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے وہ آسانی سے وہ بیوقوف بھی بن جاتے ہیں اور سیاست دان جو اپنی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں ابھی بھی ہائٹ کریٹ کی جا رہی ہے. میں آپ کو بس بتا دوں یہ جو بھی ہے خلوص سے نیک صفت جماعت اسلامی یہ مظاہرہ کری، کیونکہ اس سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہر گھر اس سے متاثر ہے مہنگائی کے ساتھ، وہ امیر ہو یا غریب ہو ہر طرح سے. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی جو امیدیں توقعات کے ساتھ جب کھلواڑ کیا جاتا ہے نا تو وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اور اس میں قصوروار عوام بھی ہے، وہ ہر دفعہ ہر جماعت کے نعروں کے ڈھانچے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں، اپنا آپ کو پھرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں لبنان کے اندر پچھلے سال انہوں نے ایک واٹس ایپ کے اوپر معمولی سا ایک ٹیکس لگایا تھا
اس کے بعد پورے عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور وزیر اعظم کو ریزائن دینا سر پڑا. یہی دور پاکستان میں بھی ایک زمانے میں تھا ندیم رضا صاحب, کہا جاتا ایوب صاحب کے دور میں چینی مہنگی ہو گئی تھی تو جو پھر نعرے لوگوں نے اس کے خلاف لگائے تھے. کسی میں دیکھیں پتا کیا وہ ابھی ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر. میں پھر آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا, میں آپ کو لبنان سے ڈائریکٹ کروں گا, اس کے بعد جو پاکستان میں صورتحال ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں تقسیم در تقسیم کا ماحول اس ملک کے اندر, کبھی وہ مذہب کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, ذات پات برادری کی بنیاد پر سب کو تقسیم کیا ہوا ہے. اچھا ایسے ہی دیکھیں آپ لبنان کے اندر بھی ہے, لبنان کے اندر بھی 18 مذہبی گروپ ہیں اور وہاں پہ کا سسٹم بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پہ بھی پیدا کیا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے لبنان کے اندر کھینچتانی اقتدار کی اور باریوں کی اور کرپشن وہاں پہ بھی دوروں پر ہے. لبنان کے چھوٹا سا ملک ہے دوستوں, وہ صرف مشکل سے کوئی 70 لاکھ کی اچھا آبادی ندیم رضا صاحب, وقت کی کمی ہے, وقت کی کمی کے باعث میں چاہوں گا صرف آپ کے پاس 20 سیکنڈ, یہ فرما دیجیے نظام کیسے شفاف ہوگا انتخابات کا؟ عوام جب باہر آئیں گے, عوام اپنے حقوق کی جدوجہد کریں گے اور جو نام یہاں سیاسی جماعتیں ہیں جو تحریک چلاتے ہیں ان کے چنگل سے باہر نکلیں گے. جی نجیب ایوبی صاحب آپ بھی کامنٹ کر دیجیے گا اس پر. جناب آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ خدارا ان کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کی جو سازشیں ہوتی ہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے اسے روکا جائے. عوام بالکل اسے روکے جائے, عوام جو ہے باشعور ہیں. بہت بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب, ندیم رضا صاحب سینئر تجزیہ کار اور رہنما جماعت اسلامی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بہت بہت شکریہ. کل بھی اس حوالے سے تمام تر صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی اور پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز پیش کرتے رہیں گے الگ خبر میں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ارسلان نعیم کو اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولانا نگہبان.